زیر نظر سچ بیانی ایک ایسی مشہور ہستی کی ہے جس کا اصل نام ظاہر نہیں کر سکتی، لیکن اس کی روایات اتنے دلچسپ ہے کہ قاری ڈوب کر رہ جائیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایچ اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ میں ملیحہ ہوں۔ میرا پورا نام ملیحہ منظور ہے۔ میرے والد منظور صاحب انجینئر تھے، لیکن انہوں نے بینک میں نوکری کر لی تھی۔ میری پیدائش کے 3 ماہ بعد وہ اپنے کام سے واپس آ رہے تھے کہ ڈاکوؤں کی گولی کا نشانہ بن گئے، اپنی جان کی بازی ہار گئے اور یہ وجہ بنی میری اکلوتی اولاد ہونے کا۔ یتیم ہونے کے بعد میرا واحد رشتہ میری والدہ تھیں، جن کا نام زرینہ تھا۔ وہ ایک اسکول ٹیچر تھیں۔ ابا نے عرصے قبل مکان تعمیر کرا لیا تھا۔ ہمارا گزارا ابا کی پینشن اور والدہ کی تنخواہ سے بہت اچھی طرح ہو رہا تھا۔ میں کچھ بڑی ہوئی تو میرے کانوں میں ایک ہی آواز آنے لگی، بہت خوبصورت بچی ہے۔ اتنی حسین لڑکی تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ پھر کچھ اور بڑی ہوئی تو میرے رشتے آنے لگے، مگر اماں کبھی یہ بہانہ بناتی کہ ابھی اس کی عمر بہت کم ہے، گھر کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی۔ میں بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں بھی اچھی تھی۔ میٹرک میں بہت اچھے نمبر لیے اور اماں نے مجھے کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ کالج میں میری بہت سی سہیلیاں اپنے بھائیوں بلکہ چاچاؤں کے رشتے بھجوانے لگی تھیں۔ کوئی مجھے اپنی بھابھی بنانے کے لیے بے چین تھی تو کسی کو میری صورت میں اپنی چاچی نظر آتی تھی۔ شہد اور میدے سے گندھی ہوئی رنگت کے ساتھ ساتھ لمبے اور سیاہ بال، کتابی چہرے پر بڑی اور نیلی آنکھیں میری حسن کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ مجھے کالج جاتے ہوئے 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ایک رات اماں نے کہا، کل صبح کالج جاتے ہوئے میری چادر اوڑھ جانا۔ اماں، میں چادر نہیں اوڑھوں گی۔ میں نے پہلی بار دبی آواز میں اماں کی ہدایت نہ ماننے سے انکار کیا تھا۔ کیا وجہ ہے چادر نہ اوڑھنے کی؟ اماں نے میرے انکار پر سوال کیا۔ آپ کے کہے بغیر میں اتنا بڑا دوپٹہ تو اوڑھتی ہوں۔ میں نے کہا تو اماں کے ماتھے پہ تیوریاں پڑ گئیں۔ اماں، میرے ساتھ پڑھنے والی کوئی بھی لڑکی چادر نہیں اوڑھتی، اور اگر میں آپ کی یہ پرانی چادر اوڑھ کر کالج گئی تو تمام لڑکیاں ماسی ماسی کہہ کر میرا مذاق اڑائیں گی۔ میں نے اپنے طور پر بڑی دلیل دی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کی لڑکیوں میں کوئی بھی اتنی خوبصورت نہیں جتنی تم ہو، اور دوسری بات یہ کہ ان لڑکیوں کے باپ اور بھائی موجود ہیں جس کے ڈر سے کوئی ان کی طرف نہیں بڑھتا، اور تیسری بات یہ کہ اگر تمہیں میری چادر پرانی لگ رہی ہے تو میں کل ہی نئی چادر دلوا دوں گی، لیکن چادر تو پہننی پڑے گی۔ اماں کے لہجے میں قطعیت تھی۔ میں جانتی تھی کہ اماں جس بات کا ایک بار فیصلہ کر لیں اس پر عمل کر کے ہی رہتی ہیں۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ میرے انکار پر وہ میری تعلیم ختم بھی کروا سکتی ہیں، جو میں کسی صورت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اماں جو کچھ کہہ رہی ہیں میرے بھلے کے لیے ہی تو ہے۔ میرے دماغ نے سرکوشی کی اور میں خاموشی سے اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ صبح اماں نے مجھے ناشتے کے لیے اٹھایا اور اپنی بات دہراتے ہوئے کہا، کالج سے جلدی آ جانا، ہمیں بازار بھی جانا ہے چادر کے لیے۔ میں یوں بھی گھر سے کالج اور کالج سے گھر ہی آتی تھی۔ کالج میں بھی میری کوئی رازدار سہیلی تو نہیں تھی سوائے ایک لڑکی کے جس کا نام وجیہہ تھا۔ وہ کسی بڑے باپ کی بیٹی تھی کیونکہ کار میں کالج آتی تھی، اور جب تک وہ کالج میں رہتی اس کا ڈرائیور اس کے انتظار میں کالج کے لیے باہر ہی رہتا تھا۔ 1-2 بار مجھے گھر ڈراپ کرنے بھی آئی تھی، لیکن ایک حد سے زیادہ میری اس سے بھی دوستی آگے نہ بڑھ سکی کیونکہ اس میں شیخی بہت تھی۔ وہ خود تو سانولی سی رنگت کی عام سی لڑکی تھی، لیکن ہر لڑکی کے بارے میں اس کے عجیب سے تبصرے ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی تھی ناہید، جو ذرا دبتے ہوئے رنگ کی تھی۔ وجیہہ اسے ہمیشہ کالی کہہ کر یاد کرتی تھی۔ ایک لڑکی جو کالج کی وین میں آتی تھی، اس کے بارے میں کہتی تھی، یہ شازیہ کے گھر والے پتہ نہیں کس طرح اس کی تعلیم کا خرچ اٹھاتے ہیں، ورنہ تو اس کا باپ میرے والد کے دوست کے ہاں نوکری کرتا ہے۔ ایک لڑکی تھی نازیہ، جو ذرا بھاری جسم کی تھی، جس کے بارے میں وجیہہ کا کہنا تھا کہ دیکھنا اس کی شادی گجرانوالہ میں ہوگی، اور یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگتی تھی۔ میں سوال کرتی، کیوں، یہ گجرانوالہ کی ہے یا اس کا ننیہال گجرانوالہ کا ہے، تو وہ کہتی،
اوئے باولی، گجرانوالہ کے پہلوان مشہور ہیں، اور یہ بھی تو پہلوان جیسی ہے، اور اس کے ساتھ کہکا لگاتی تھی۔ شام کو جب میں کالج سے آئی تو اماں نے کہا چلیں بازار، اور میں کچھ چڑ سی گئی تھی۔ اماں کچھ کھا لینے تو دیں، بازار تو رات تک کھلا رہتا ہے۔ میرے کہنے پر اماں نے میرے سامنے روٹی اور ماش کی دال رکھ دی تھی۔ ماش کی دال میری پسندیدہ تھی، اس لیے میں نے بڑے شوق سے لیکن تیزی سے نوالے معدے میں اتارے۔ اماں پہلے ہی کھانا کھا چکی تھیں، ان کی بس یہی ایک کمزوری تھی کہ انہیں بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی، اور وہ اسکول سے آتے ہی کھانا کھا لیتی تھیں۔ ایک بار میں نے ان سے سوال کیا تو ہنس کر بولیں، بیٹا تم نے کبھی بھوک نہیں دیکھی؟ میرے ابا ایک دفتر میں چپڑاسی تھے، اور ہمارا گزر بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ وہ تو اماں کا سگڑ پن تھا کہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر جب میں نے انٹر کر لیا تو ابا نے کسی سے کہے سن کر مجھے اسکول بھی لگوا دیا۔ پھر وہ سانس لینے کو رکی تھیں۔ ابھی میری نوکری کو سال بھی نہیں ہوا تھا کہ اس بینک کے مینیجر نے، جہاں وہ میرا اکاؤنٹ تھا، اپنا رشتہ بھجوا دیا۔ میرے والدین نے اس رشتے پر فوراً حامی بھر لی۔ غربت میں ایک کھاتے پیتے گھر سے رشتہ آنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ مجھے تمہارے ابا نے ہر طرح کا آرام دیا۔ وہ تو کہتے تھے کہ تم نوکری چھوڑ دو، لیکن میرا کہنا تھا کہ اس نوکری کی وجہ سے میرا آدھا دن آرام سے کٹ جاتا ہے، اور تمہارے ابا نے میری اس خواہش کا احترام کیا۔ میں نے شادی سے پہلے انٹر کیا تھا، لیکن تمہارے ابا نے مجھے پرائیویٹ BA کی اجازت دی۔ لیکن میری خوشیوں کی یہ مدت زیادہ نہیں رہی۔ شادی کے پہلے سال میں ہی تم میری گود میں آ گئیں۔ رضوان ایک روز بینک سے باہر نکلے ہی تھے کہ 2 ڈاکوؤں ان کے پیچھے لگ گئے۔ اس روز انہیں تنخواہ ملی تھی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ رقم ان کے پاس تھی۔ ڈاکوؤں نے رقم چھیننے کی کوشش کی تو تمہارے ابا نے مزاحمت کی، جس پر ڈاکوؤں کو طیش میں آ گئے اور انہوں نے گولیاں چلا دیں۔ میرے BA کے امتحان ہونے والے تھے۔ میں تیاریوں میں مصروف تھی کہ مجھے اطلاع ملی کہ رضوان اسپتال میں ہے اور زخمی ہے۔ میں سب کچھ چھوڑ کر اسپتال پہنچی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ ان کی ڈیڈ باڈی منتظر تھی۔ میں جوان تھی، اس لیے دوسری شادی کے بہت سے پیغام آئے، لیکن میں نے انکار کر دیا اور تمہاری پرورش میں لگ گئی۔ تمہارے ابا کی پینشن آنے لگی تو زندگی کچھ آرام سے بسر ہونے لگی۔ اماں نے پوری روادات سنائی تو میں ان کے گلے لگ کر، اور ہم دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے بعد ہم نے منہ دھویا اور بازار کے لیے نکل گئی، جہاں سے میں نے کالے رنگ کی ایک شال نما چادر پسند کی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے وہ شال اوڑھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھا۔ تبھی آئینے میں اماں نظر آئیں۔ یہ کالی چادر تیرے حسن کو چھپانے کے بجائے اور نمایاں کر رہی ہے، انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اسے اس طرح اوڑھو کہ تمہارا چہرہ پوری طرح ڈھک جائے، انہوں نے کہا، اور پھر خود وہ چادر اوڑھ کر مجھے دکھائی۔ میں نے بغیر کسی حجت کے ان کی یہ بات مان لی۔ اگلے روز سے میں اسی انداز سے، جس طرح اماں نے سمجھایا تھا، اوڑھ کر کالج جانے لگی۔ چند دن تو لڑکیوں نے مذاق اڑایا، لیکن میں نے ان کی اس بات کو نظر انداز کیا، کسی طنز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ ملانی کا ٹائٹل بھی میں نے ہنسی میں اڑا دیا۔ پھر کچھ دن بعد تمام لڑکیاں اس کی عادی ہوتی چلی گئیں۔ صرف ایک وجیہہ تھی جو اب تک اس کی عادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی بہانے میری چادر پر اعتراض کرتی تھی۔ وہ خود تو ایک ماڈرن لڑکی تھی، کالج میں بھی وہ جینس اور کرتی میں آتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن یہ ہوا کہ اس نے کہا، کل میں تمہارا ذکر امی سے کیا۔ کس سلسلے میں؟ میں نے سوال کیا۔ بات یہ ہے کہ امی بھائی کے لیے لڑکی کی تلاش میں ہیں۔ میں نے سرسری طور پر تمہارا ذکر کر دیا تو امی نے کہا، مجھے اس سے ملواؤ۔ تو میں نے کہا، وہ عجیب دقیانوسی سی لڑکی ہے، چادر پہن کر آتی ہے۔ تو امی یہ سن کر چونک گئی تھیں اور کہنے لگیں، اب تو میں ضرور ملوں گی اس سے۔ جب تم دقیانوسی کہہ رہی ہو، وہی تو تمہارے دین کا حکم ہے۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ پھر جب چھٹی پر اس نے اپنے گھر چلنے کے لیے کہا تو میں نے جواب دیا، آج نہیں، میں نے اماں سے اجازت نہیں لی۔ اس پر وجیہہ مجھے گھور کر رہ گئی اور کہا، تمہاری اماں کو کیا معلوم ہوگا کہ تم میرے ساتھ گئی ہو؟ اماں کو یہ معلوم ہے کہ میں کالج میں گئی ہوں۔ اور چھٹی کتنے بجے ہوگی؟ تمہارے ساتھ جاؤں گی تو گھر جانے میں دیر ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، اس کی فکر نہ کرو، میں اپنے ڈرائیور کے ذریعے تمہیں چھڑوا دوں گی۔ وجیہہ نے کہا، لیکن میں تیار نہ ہوئی تو؟
اس نے عجیب انداز میں کہا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم میری ماں سے ملنے سے انکار کر رہی ہو؟ میں انکار نہیں کر رہی ہوں، میں نے اس کے تلخ لہجے کا برا مانے بغیر آہستگی سے کہا تھا۔ مجھ سے ملنے کی خواہش تمہاری والدہ کی ہے، وہ اپنے گھر بلا کر ملنے کے بجائے یہاں کالج آ کر بھی مجھے دیکھ سکتی ہیں، میں مل سکتی ہوں۔ میرا وعدہ ہے کہ میں ان سے بہت عزت احترام سے ملوں گی، بلکہ کینٹین میں چائے بھی پلاؤں گی۔ میں نے وہ سب کچھ بہت دھیرے لہجے میں کہا تھا، لیکن وجیہہ بھڑک گئی۔ میری ماں تمہاری چائے کی بھوکی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ اور تم نہیں جانتی کہ قسمت تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے اور تم اسے ٹھکرا رہی ہو۔ اس کا پارا چڑھتا جا رہا تھا، لیکن میں اس کے غصے کو نظر انداز کر کے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ میرے بھائی نے MBA کیا ہے اور ایک امریکن فرم میں بہت اچھے عہدے پر فائز ہے، وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ ہوگا مجھے کیا، میں نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی راہ لی۔ گھر آتے ہی میں نے اماں کو تمام بات بتا دی۔ بہت اچھا کیا، اماں نے مجھے شاباش دی تھی، جسے میں سمجھ نہ سکی تھی۔ میں سمجھی نہیں آپ کی بات، میں نے وہی کہہ دیا جو سچ تھا۔ اگر آج تم اس کے ساتھ چلی جاتی اور اس کی ماں تمہیں پسند کر لیتی اور یقینی طور پر پسند کر لیتی، پھر وہ تمہارا رشتہ لے کر آ جاتی تو شاید میں انکار نہ کر پاتی، اور پھر شادی کے بعد یہ تمہارے لیے عمر بھر کا طعنہ بن جاتا کہ یہ تو خود ہمارے گھر آئی تھی اپنا رشتہ لے کر۔ اماں نے کہا، اور میں سوچنے لگی کہ اماں صحیح کہہ رہی ہیں، تجربہ آخر تجربہ ہوتا ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ دماغی میں ایک سرگوشی ہوئی۔ اگلے روز کالج میں حالات معمول پر رہے۔ وجیہہ نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا جس پر وہ ایک روز قبل غصے میں آ گئی تھی، لیکن چھٹی پر ہم باہر نکلے تو اس کی گاڑی کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر خاتون، ان کے ساتھ ایک قدرے سانولے رنگ کا لڑکا بھی موجود تھا۔ وہ مجھے لے کر اپنی کار کی طرف گئی تھی اور اس ادھیڑ عمر خاتون سے میرا تعارف کروایا۔ یہ میری والدہ ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میری دوست کہہ رہی تھی کہ وہ میرے گھر اس لیے نہیں آئے گی کہ اس نے اپنی اماں سے اجازت نہیں لی۔ اس کی اماں نے کہا، اس کی بات صحیح ہے، پیاسا ہی کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں چل کر پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ میں خاموش رہی، کیونکہ میری نظریں اس لڑکے پر جمی ہوئی تھیں جو مجھے للچائی نظروں سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ میں نے ناراض نظروں سے ایک بار گھورا تو اس نے نظریں دوسری طرف کر لیں۔ ابھی ہم وہاں موجود ہی تھے کہ بودہ بادی شروع ہو گئی، تو وجیہہ کی امی نے کہا، چلو ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے چہرے سے چادر نہیں ہٹائی تھی۔ شکریہ آنٹی، لیکن بس اسٹاپ قریب ہی ہے، میں روزانہ ہی بس میں آتی جاتی ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو انہوں نے کہا، اسٹاپ تک جانے تک بارش تیز ہو گئی تو تم بھیگ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، ابھی تو ہلکی بودا بادی سی ہو رہی ہے، اگر بارش ہوگی تو میں رکشا کر لوں گی۔ میں نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ وجیہہ، اس کی والدہ نے مجھے روکا نہیں۔ بس اسٹاپ کے جانے کے لیے مجھے 2 سڑکیں کراس کرنی پڑی تھیں۔ ایک سڑک پار کر کے میں ابھی دوسری سڑک کراس کر رہی تھی کہ ایک زور کا دھکا لگا اور میں زمین پر گر گئی۔ میرا یونیفارم خراب ہو چکا تھا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اب مجھے گھر ہی تو جانا تھا۔ شکر تھا کہ کار آہستہ سے چھوتی ہوئی گزری تھی، اس لیے کوئی خطرناک بات نہیں ہوئی تھی، صرف دھکا لگا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ایک مردانہ ہاتھ میری طرف بڑھا اور ساتھ ہی آواز آئی، آئی ایم سوری۔ میں نے آواز کی جانب دیکھا تو وہ ایک خوبرو نوجوان تھا۔ اس کے لباس اور نئے ماڈل کی گاڑی اس کی امارت ظاہر کر رہی تھی۔ میں اس خوبرو نوجوان کی مدد سے کھڑی تو ہو گئی، لیکن پیروں میں شاید موچ آ گئی تھی۔ میں نے قدم اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ایک کرہ کے ساتھ پیر اٹھا کر رہ گئی تھی۔ ارے، آپ کو تو بہت چوٹ آئی ہے، اس نے کہا تھا۔ دراصل سڑک پر پھسلن تھی، اس لیے بریک صحیح کام نہیں کر سکے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا وجیہہ چادر ہٹ جانے کی وجہ سے میرا چہرہ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اس کی پہلی نظر مجھ پر پڑی تھی اور اس کے بعد واپس نہیں ہوئی۔ وہ ٹکٹکی باندھنے میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری چادر گندی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اسے خود سے علیحدہ کیا اور ہاتھ میں لے لیا تھا۔ میں نے قدم اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ایک کرہ کے علاوہ کچھ نہ کر سکی۔ آپ تو شدید درد میں ہیں، اس نے کہا۔ آئی ایم سوری، اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے۔ میں ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا۔ تکلف نہ کریں، میں آپ کو اسپتال لے چلتا ہوں، اس نے کہا۔
میں ڈاکٹر ہوں، اس لیے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کس کی نہیں، اس نے جواب دیا تھا۔ میں نے کہا نا ٹھیک ہوں میں نے اپنی بات پر اصرار کیا، لیکن وہ بھی اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اسپتال میں آپ کا ایکس رے ہو جائے گا تو وہ بھی مطمئن ہو جاؤں گا، اس نے اصرار کیا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے اپنی گاڑی کی اگلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا اور مجھ سے کہا، میرا سہارا لے لیں، اس طرح آپ کی تکلیف میں کمی آ جائے گی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سہارا لیا۔ واقعی میری تکلیف میں کمی آ چکی تھی۔ پھر بھی میں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور سیٹ پر تقریباً گر سی گئی۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا، آپ پیر سیدھا کر لیں۔ میں نے اس کا کہنا مان لیا اور پچھلی سیٹ پر نیم دراز ہو گئی اور وہ آگے آ کر اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور کار اسٹارٹ کر دی۔ میں شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ درد تو تھا لیکن اس کی شدت میں کمی آ چکی تھی۔ کار اسپتال پہنچی۔ اس نے پہلے تو وہاں کھڑے گارڈ کو اشارہ کیا اور پھر پچھلا دروازہ کھول کر مجھے اترنے میں مدد کی۔ یہ تو بہت مہنگا اسپتال ہے، میں نے کہا۔ میں یہیں پر ڈاکٹر ہوں اور مجھ سے کوئی پیسے نہیں لے گا، اس نے کہا، اور میں کسی حد تک مطمئن ہو گئی، ورنہ میرے پرس میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں وہاں علاج کروا سکتی۔ میں نے قدم اٹھانا چاہا کہ درد کی ایک تیز لہر سی دوڑ گئی۔ تبھی وہ گارڈ جسے ہدایت دی گئی تھی وہ ایک ویل چیئر کے ساتھ آ گیا۔ اس نے مجھے ویل چیئر پر بیٹھنے میں مدد کی اور گارڈ سے کہا، ایمرجنسی۔ اس نے بہت ہلکی سی آواز میں کہا تھا لیکن میرے کانوں تک اس کی آواز آ گئی تھی، لیکن میں خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ ہم ایمرجنسی میں آئے تو وہاں موجود ڈاکٹروں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اسٹریچر پر لیٹنے کے لیے کہا۔ وہ خود خوبرو اس وقت وہاں موجود لیڈی ڈاکٹروں میں مصروف گفتگو ہو گیا تھا۔ مجھے ایکس رے کے لیے لے جایا گیا۔ جب میں واپس آئی تب بھی وہ وہیں موجود تھا۔ میرے ساتھ آنے والے ڈاکٹر نے اس سے خوبرو ہو کر کہا، ہڈی بالکل محفوظ ہے، صرف کچھ مسلز ڈیمیج ہوئے ہیں، ہم بینڈیج کر دیتے ہیں، 1-2 روز میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر اس نے ایکس رے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے، جسے اس نے ایک نظر دیکھا اور مجھ سے مخاطب ہوا، چلیے۔ میں نے مسکرا کر رضامندی ظاہر کی۔ میں دوبارہ ویل چیئر پر بیٹھی اور ہم وہاں پہنچے جہاں اس نے کار پارک کی تھی، لیکن کار وہاں نہیں تھی۔ کار کہاں گئی؟ میں نے سوال کیا۔ یہاں پارکنگ کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں نے کار کی چابی گارڈ کو دی تھی، بس آتی ہی ہوگی، اس نے کہا، اور پھر ایک فقرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کار سامنے سے آتی ہوئی نظر آ گئی۔ کار کو آتا دیکھ کر اس نے ویل چیئر کو دھکیلنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی مجھے نہ جانے کیوں ذہن میں خیال آیا کہ وقت تھم جائے اور یہ خوبصورت نوجوان اسی طرح میری ویل چیئر منزل پر پہنچا دے۔ اس بار میں نے اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھی۔ کار چلی تو اس نے بہت آہستگی سے کہا، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ یہ فقرہ بچپن سے لے کر جوانی تک سنتی آئی تھی، لیکن اس کی زبانی یہ فقرہ سن کر میری عجیب سی حالت ہونے لگی، لیکن میں نے جواب میں کچھ نہیں کہا، صرف شرما کر نظریں جھکا لیں۔ کیا آپ مجھے اپنے موبائل نمبر دینا پسند کریں گی؟ اس نے بہت تمیز سے کہا اور میں بوکھلا کر رہ گئی۔ میرے پاس موبائل نہیں ہے، میں نے کہا۔ کیوں؟ اس نے دوسرا سوال کیا تو میں مسکرا دی۔ میری والدہ ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر ہیں اور والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، میں نے کہا۔ مگر اب تو موبائل بہت سستے ہو گئے ہیں، 2000 تک کے مل جاتے ہیں، اس نے کہا۔ والد صاحب کی پینشن اور اماں کی تنخواہ میں ہمارا گزر ہو جاتا ہے، یہی کافی ہے، عیاشی کے لیے رقم ہی نہیں بچتی۔ میں نے وہی کہا جو حقیقت تھی اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ اسپتال سے واپسی پر اسی راستے پر تھا جو میرے گھر کی جانب جاتا تھا۔ آپ نے اب تک اپنا نام نہیں بتایا، اس کی آواز میں شکایت تھی۔ تعارف تو آپ نے بھی نہیں کروایا، میں نے جواب میں کہا اور وہ ہنس دیا تھا۔ میں رب نواز ہوں، پیر علی شاہ کا بیٹا، بلکہ اکلوتی اولاد ہوں، اس نے کہا، اور مجھے یاد آیا کہ یہ نام میں سن چکی ہوں، لیکن میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا۔ ہم اسٹیڈیم کے سگنل پر رکے تو اس نے کار پارک کرنے والے انداز میں روکی۔ یہاں کار کیوں روکی؟ میں نے سوال کیا۔ تمہارے لیے موبائل بھی تو لینا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میں انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن اس دوران اس نے دوسری طرف سے آ کر میرا دروازہ کھولا تھا۔ بینڈیج کی وجہ سے میری تکلیف بہت حد تک کم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے مجھے اترنے میں مدد کی۔ سامنے ہی موبائل کی دکان تھی، ہم ساتھ ہی اس دکان کی طرف بڑھے تھے۔ کیا ضرورت تھی اس تکلف کی؟ میں نے آہستگی سے کہا تھا۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یکایک مجھ میں ایسی تبدیلیاں کیوں آ گئیں۔ اس سے پہلے میں کسی نوجوان سے فری نہیں ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اس کی شخصیت میں ایسا کیا جادو تھا کہ میری پوری شخصیت بدل گئی تھی۔ جو تکلیف میری وجہ سے آپ کو ہوئی ہے اس کا جرمانہ تو دینا ہے، اس نے کہا، اور میں مسکرا دی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ پھر ہم ایک ساتھ دکان میں داخل ہوئے۔ دکاندار ہماری جانب متوجہ ہوا تو اس نے کچھ کہا جسے میں سمجھ نہیں پائی۔ پھر دکاندار نے میرے سامنے موبائل فونز کے ڈھیر لگانے شروع کر دیے۔ ایک پنک کلر کا موبائل مجھے پسند آیا تو دکاندار نے کہا، یہ کلر آپ پر بہت جچے گا۔ لیکن اس کا انداز مجھے ناگوار گزرا تھا۔ تم قیمت بتاؤ، رب نواز نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ دکاندار نے قیمت بتائی جو میرے حساب سے بہت زیادہ تھی۔ رب نواز، میں اپنی عادت کے مطابق بھاؤ تاؤ کرنے کے لیے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس نے جیب سے 5,000 کے نوٹوں کی گڈی نکالی اور آدھی کے قریب گڈی دکاندار کے حوالے کی۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر ہم دکان سے باہر آ گئے۔ وہ مجھے سہارا دے کر کار کی طرف لے جا رہا تھا۔ ہم دونوں کے قد تقریباً ایک ہی جیسے تھے۔ میری ہائٹ 5 فٹ 10 انچ تھی، لیکن رب نواز کی مجھ سے زیادہ تھی۔ مجھے کار میں بٹھا کر وہ دوبارہ دکان کی سمت بڑھا تھا۔ پھر اس کی واپسی میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ پھر اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، موبائل لے لیا مگر سم ڈلوائی ہی نہیں تھی۔ اب سم بھی ڈلوا دی ہے اور نمبر بھی اپنے موبائل میں نوٹ کر لیا ہے، اس نے کہا، اور میں مسکرا دی تھی۔ یہ خیال آپ کو کس طرح آیا کہ میں آپ کو ڈائل کروں گی؟ میں نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ خوش قسمتی ہی سمجھو، لیکن کچھ دیر تو اسے قائم رہنے دو، رب نواز نے ہنستے ہوئے کہا، اور میں مسکرا دی تھی۔ پھر تو یوں کرتے ہیں کہ تم مجھے ڈائل کر لینا، میرا وعدہ ہے کال سن لوں گی، میں نے کہا، اور رب نواز ہنس دیا تھا۔ میں نے 1,000 کا بیلنس بھی ڈلوا دیا ہے، اس لیے بے فکر ہو کر جسے چاہو ڈائل کر لینا۔ میں اسے راستہ بتانے لگی اور وہ کار چلاتا رہا۔ اس دکان سے میرا گھر زیادہ دور نہیں تھا، لیکن میں نے اسے مین روڈ پر ہی رکنے کے لیے کہا۔ گھر تک نہیں لے جاؤ گی؟ رب نواز نے کہا۔ پھر کبھی صحیح، اس بار اس لیے نہیں لے جا سکتی کہ آگے گلیاں بہت تنگ ہیں اور آپ کی گاڑی وہاں نہیں جا سکے گی، میں نے کہا تو رب نواز نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کا مطلب تو میں یہ لے سکتا ہوں کہ یہ آخری ملاقات نہیں، اور میں نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا۔ میں لنگڑاتے ہوئے گھر کی جانب بڑھی تو رب نواز نے کار آگے بڑھا دی۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو اماں بوکھلا کر آگے بڑھیں اور سوال کیا، لنگڑا کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں اماں، کالج میں سیڑھی اترتے ہوئے موچ آ گئی ہے، میں نے اصل بات چھپاتے ہوئے کہا۔ اب مسئلہ تھا کہ اماں سے وہ مہنگا موبائل کس طرح چھپاؤں۔ کالج بیگ میں چھپا کر گھر تو لے آئی تھی، دوسرا مسئلہ موبائل کو چارج کرنے کا تھا۔ میں نے کھانا کھایا تو اماں ہلدی والا دودھ لے کر آئیں۔ میں نے منہ بنایا لیکن اماں نے سامنے کھڑے ہو کر دودھ پلایا۔ پھر میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ ٹیبلٹس جو اسپتال کے ڈاکٹر نے دی تھیں وہ کھائیں اور نیند کی وادی میں اترتی چلی گئی۔ میں نے رب نواز والی بات تو چھپائی، لیکن وجیہہ کی امی کی کالج آمد کے بارے میں بتا دیا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ مجھے وجیہہ کا بھائی بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ کیا وہ بھی آیا تھا؟ اماں نے سوال کیا۔ ماں کے ساتھ آیا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بس عجیب سی نظروں سے مجھے گھورتا جا رہا تھا۔ میں نے بتایا، فکر نہ کرو، جو کچھ بھی ہوگا اس میں تمہاری مرضی شامل ہوگی، اماں نے کہا، اور مجھے کچھ اطمینان سا ہو گیا۔ میری مرضی تو رب نواز تھا، لیکن اس کے والدین رشتہ لے کر ہمارے ہاں کیوں آئیں گے؟ نیند کی وادیوں میں اترنے سے پہلے میں نے خود سے سوال کیا، اور کوئی جواب نہ ملنے پر نیند میں ڈوبتی چلی گئی۔ نیند میں رب نواز کے خواب دیکھتی رہی۔ پھر جب اماں نے اٹھایا تو میں نے سب سے پہلے گھڑی کی طرف نگاہ کی جو 10 کا اعلان کر رہی تھی۔ بہت دیر سو گئیں؟ اماں نے مجھے اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ بس اماں، ایسے ہی سو گئی تھی، میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا تو اماں بولیں، اب اٹھ کر ہاتھ منہ دھو لے اور کھانا کھا لے، انہوں نے کہا۔ میں نے انکار کرنا چاہا، لیکن پھر اماں کی ڈانٹ کا سوچ کر غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ کھانے کے لیے کچھ دیر بعد میں نے اپنے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو اماں اپنے بستر پر تھیں۔ میں کمرے میں آئی اور ٹیبل لیمپ کے پلک میں موبائل چارج کرنے کے لیے رکھ دیا، ساتھ ہی میں نے بیل کی آواز بھی بند کر دی اور اسے وائبریشن پر لگا دیا۔ دن میں دیر تک سونے کے بعد نیند میری آنکھوں میں
دور تھی، لیکن رب نواز سے ملاقات اور اس کی کہی ہوئی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، جیسے وہ وہیں کمرے میں موجود ہو اور سرگوشیاں کر رہا ہو۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، اور میں شرما کر سر جھکا لیتی تھی۔ ساتھ ہی اماں کی نصیحتیں بھی یاد آ رہی تھیں۔ پھر رات کے 2 بجے موبائل وائبریٹ ہوا۔ موبائل میں نے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا، اس لیے فوراً نے نکال لیا۔ اسکرین پر ایک نمبر چمک رہا تھا۔ یہ تم ہو رب نواز؟ میں نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا تھا۔ اور کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ رب نواز نے سرگوشی میرے کانوں میں آئی، اور وہ بھی آواز دبا کر بول رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ تمہارے لیے دل میں آس بھر رہا ہوں، اس نے جواب دیا، اور میں سرخ ہوتی چلی گئی۔ اس طرح کا فقرہ پہلی بار کسی نے کہا تھا۔ جب سے جدا ہوا ہوں تم میری نظروں کے سامنے ہو۔ میرا حال بھی تم سے کچھ جدا نہیں ہے، میں نے کہا تو اس کی ہنسی سنائی دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں طرف آنکھ برابر لگی ہوئی ہے، رب نواز نے کہا، لیکن میں خاموش رہی۔ میں نے انکار اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں انکار کرتی تو یہ جھوٹ ہوتا اور اقرار قبل از وقت ہوتا۔ میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ اس کے بعد وہ بولتا رہا اور میں سنتی رہی۔ جب بہت دیر ہو گئی تو میں نے وجیہہ اور اس کے بھائی کا ذکر کرنا مناسب سمجھا تھا۔ رب نواز میری بات خاموشی سے سنتا رہا، پھر کہا، مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ وجیہہ کے بھائی کا رشتہ آنے سے پہلے آپ اپنے والدین سے بات کر لیں۔ میں نے کہا، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ کسی صورت میں اس رشتے پر تیار نہیں ہوں گے۔ رب نواز نے کہا، اگر وہ تیار نہیں ہوئے تو اس مسئلے کا حل تمہارے نزدیک کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے تم سے محبت کی ہے، اور کسی بھی صورت میں تمہیں دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، رب نواز نے کہا۔ میں نے کہا کہ میں نے مسئلے کا حل پوچھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری اماں کے سامنے تم سے رشتے کا سوال کروں گا۔ وہ میری والدہ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر تمہارے والدین نہیں آئیں گے تو وہ کبھی بھی رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ میں نے کہا۔ رب نواز کچھ دیر کے لیے خاموشی سے سنتا رہا، پھر کچھ دیر بعد بولا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کل مل لیں اور پھر ہم مل کر کوئی حل نکال لیں گے؟ میں نے انکار کرنا چاہا، لیکن دل نہیں مانا۔ ہم مل سکتے ہیں، لیکن کسی پبلک مقام پر۔ میں آپ کے ساتھ کسی ایسے مقام پر نہیں جاؤں گی جہاں صرف ہم دو ہوں گے۔ اگلے روز میں رب نواز سے ایک ریسٹورنٹ میں ملی۔ وہاں 2 گھنٹے رہے، لیکن کسی حل پر نہیں پہنچ سکے۔ رب نواز کی سوئی ایک نقطے پر اٹکی تھی کہ اگر تمہاری والدہ میرے والدین کے بغیر تم سے رشتے پر تیار ہو جائیں تو ہمیشہ چھپ کر شادی کرنی ہوگی، اور میں اس پر تیار نہیں تھی۔ اس رات پھر اس نے مجھ سے بات کی، اور ہم فجر کی اذان تک موبائل پر بات کرتے رہے۔ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا، میں بھی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ آخر میں نے اس کی یہ بات مان لی تھی کہ ایک بار مجھے اپنی والدہ سے ملوا دو، جو آگے ہوگا وہ ہم مل کر بھگت لیں گے۔ اس کے 3 روز بعد میں اپنے گھر لے آئی اور اماں سے اس کا تعارف کروایا۔ یہ ڈاکٹر رب نواز ہیں۔ اماں نے میری بات خاموشی سے سنی، اور پھر میرے سامنے ہی انہوں نے رب نواز سے سوال کرنے شروع کر دیے، تمہارے والدین کہاں ہیں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف تمہاری بات پر اعتبار کر کے اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دوں گی؟ اس سوال کا رب نواز کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے قسمیں کھائیں، لیکن اماں مطمئن نہ ہو سکیں۔ رب نواز نے قرآن پر حلف لکھنے کی بات بھی کی، لیکن اماں نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ اگر تمہارا یہ حلف جھوٹا ہوا تو اس کی سزا جب ملنی ہے تب ملے گی، لیکن میری بیٹی کی زندگی تو برباد ہو جائے گی۔ رب نواز جواب میں خاموش رہا۔ اس نے صرف اتنا کہا، یہ صرف میری خواہش نہیں، آپ کی بیٹی کی بھی یہی خواہش ہے۔ مگر اماں کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تم اپنے والدین کو لے آؤ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، انہوں نے کہا، اور رب نواز اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے اگلے روز میں اس کے ساتھ سیویو پر ایک ریسٹورنٹ میں ملی۔ رب نواز کا منہ پھولا ہوا تھا، اور اس کا موڈ بھی آف تھا۔ یار، یہ تمہاری اماں کس قسم کی خاتون ہے؟ تمہاری شادی مجھ سے ہونی ہے یا میرے والدین سے؟ اس نے بیٹھتے ہی یہ سوال کیا۔ میری اماں کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے قبل تم اپنے والدین سے بات کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے بھی اپنا موڈ آف کرتے ہوئے کہا۔ وہ کبھی بھی تم سے میرا رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، رب نواز نے کہا۔ یہ بات ہے تو تم مجھے بھول جاؤ، میں بھی کوشش کروں گی کہ تمہاری یادوں کو فراموش کر دوں۔
میں نے کہا اور وہاں سے اٹھنے لگی، لیکن رب نواز نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ملیحہ، میری بات غور سے سنو، ہم نکاح کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں تمہیں گاؤں لے جاؤں گا۔ مجھے امید نہیں، یقین ہے کہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ ہم شادی کر چکے ہیں تو وہ تمہیں قبول کر لیں گے۔ رب نواز نے مجھے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا۔ اور پھر بھی انہوں نے مجھے قبول نہ کیا تو؟ میں نے سوال کیا۔ میں وہیں پر تمہارے سامنے خودکشی کر لوں گا۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ میں نے اس سے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ اس نے کہا، کتنے گھنٹے یا کتنے دن؟ تو میں نے سوچنے کے بعد کہا، جب میرے امتحانات ہو جائیں گے اس کے اگلے روز تک۔ میرے امتحان کی ڈیٹ آ چکی تھی اور اس میں 20 روز باقی تھے۔ رب نواز نے کہا، منظور ہے، اور ہم دونوں وہاں سے اٹھ گئے۔ یہ وقت میں نے اس لیے بھی لیا تھا کہ اماں کو مطمئن کر سکوں، کیونکہ اماں نے اب میری کڑی نگرانی شروع کر دی تھی۔ میں معمول کے مطابق کالج سے وقت پر واپس آ جاتی تھی، اس لیے اماں کا اعتماد بحال ہوتا چلا گیا۔ رب نواز سے ملی نہیں، لیکن فون پر ہماری بات ہوتی رہی تھی۔ وہ ہر روز دن گننے کی ابتدا کرتا، آج 18 دن ہو گئے، آج اتنے دن ہو گئے، آج 17 دن ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس سلسلے میں وجیہہ کو رازدار نہیں بنایا تھا۔ جس روز میری آخری پیپر تھا اس روز وجیہہ نے پیپر ختم ہونے کے بعد مجھ سے کہا، میں امی اور بھائی آج تمہارے گھر آ رہے ہیں۔ پہلے تو میں حیران ہوئی، پھر پوچھ بیٹھی، کیوں؟ میں نے سوال کیا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وجیہہ کا بھائی ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور اس کی ماں اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھی، جبکہ میں اور وجیہہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کار ہمارے محلے میں داخل ہوئی تو اگلی سیٹ سے آواز آئی، کتنی گندی گلیاں ہیں، تم لوگ یہاں کیسے رہ لیتے ہو؟ یہ سوال مجھ سے کیا گیا تھا اور سوال کرنے والی وجیہہ کی والدہ تھیں۔ کچھ دور جانے کے بعد میں نے کہا، کار یہیں روک دیں، آگے کی گلی بہت زیادہ تنگ ہے، شاید آپ کی کار وہاں تک نہ جا سکے۔ میرا جملہ ختم ہوا تو ان تینوں نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو۔ تو تم یہاں سے پیدل جاتی ہو؟ اس بار سوال کرنے والی وجیہہ تھی۔ تم تو پہلے بھی میرے ساتھ آتی رہی ہو۔ میں نے جواب دینے کے بجائے یاد دلایا، بس مجھے مین روڈ سے لینی پڑتی ہے اور کبھی رکشہ لینا ہو تو وہ بھی مین روڈ سے ہی ملتا ہے۔ تم لوگ یہاں ہیلی پیڈ کیوں نہیں بنوا لیتے؟ وجیہہ کا انداز طنزیہ تھا۔ یہ غریب آبادی ہے، میں نے کہا۔ مام، میرے خیال میں ہمیں یہیں سے واپس ہو جانا چاہیے، وجیہہ کے بھائی نے کہا۔ میں بھی آپ کو اپنے گھر لے جانے کے لیے مری نہیں جا رہی ہوں، میں نے اس کے جواب میں کہا۔ لڑکی زبان سنبھال کر، وجیہہ کی والدہ مجھ سے مخاطب تھیں۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ میں نے جواب میں کہا تو وہ حتے سے اکھڑ گئیں۔ اپنے ہونے والے شوہر سے کوئی لڑکی اس طرح بات کرتی ہے؟ وجیہہ کی والدہ نے کہا اور مجھے غصہ آ گیا۔ کون سا شوہر؟ کیسا شوہر؟ میں مر نہ جاؤں جو مجھے اس جیسے شخص سے شادی کرنی پڑ جائے، میں نے کہا اور کار سے اتر گئی۔ ساری غلطی میری ہے کہ میں نے آپ کو اس رشتے پر اصرار کیا۔ وجیہہ میری جانب منہ کر کر بولی تھی، لیکن مخاطب بھائی اور اماں تھے۔ میری بھی عقل پر پتھر پڑ گئے تھے جو مسز شیرازی کی ڈاکٹر بیٹی کو چھوڑ کر اس زبان دراز سے اپنے قابل بیٹے کا رشتہ کرنے چلی آئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے بیٹے سے گاڑی موڑنے کے لیے کہا، لیکن وہاں جگہ اتنی تنگ تھی کہ اسے ریورس کرنی پڑی تھی۔ یہ دن اور وقت یاد رکھنا لڑکی، تو نے اپنے نصیبوں پر لات ماری ہے، وجیہہ کی امی نے جاتے جاتے آخری طنز کیا۔ آج کے بعد مجھ سے بات نہ کرنا، وجیہہ نے ریورس ہوتی ہوئی کار سے چلا کر کہا۔ چل کلو، میں نے بھی اسے جواب دیا، لیکن آواز بلند نہ ہونے دی، اور مجھے یقین تھا کہ میری آواز اس تک نہیں پہنچی ہوگی۔ اس رات میری رب نواز سے بات ہوئی تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ چلو اچھا ہوا تمہارے راستے کی یہ دیوار بھی گر گئی۔ رب نواز کے لہجے میں خوشی تھی۔ کتنا خود غرض انسان ہے یہ، میں نے دل میں سوچا۔ اس رات ہم پھر فجر کے اذان تک باتیں کرتے رہے اور تمام پروگرام فائنل ہو گیا۔ رب نواز نے مجھے کالج سے پک کرنا تھا، اس کی ایک ساتھی ڈاکٹر نے تمام انتظامات اپنے گھر پر کیے تھے کہ ہم ڈی اے اسکیم کے اس گھر پر پہنچے تو وہاں قاضی سمیت سب ہمارے منتظر تھے۔ آدھے گھنٹے میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ اماں کی نصیحتوں کو پامال کرتے ہوئے میں مسز رب نواز بن چکی تھی۔
ڈاکٹر نازلی کے گھر سے ہم رخصت ہو کر سیویوں کے اس فلیٹ پر آئے جو رب نواز مجھے پہلے ہی دکھا چکا تھا، لیکن تب اس نے فلیٹ مجھے باہر سے ہی دکھایا تھا۔ اب بتایا تھا کہ وہ اس فلیٹ میں اپنے ایک ملازم کے ساتھ رہتا ہے جو کوٹ سے اس کے ساتھ آیا ہے۔ میں نے 3 گھنٹے اس کے ساتھ گزارے۔ ملازم نے ہی ہمارا حجلہ عروسی سجایا تھا اور ہم نے دوپہر میں ہی شب عروسی منا لی تھی۔ 1 ماہ تک اس طرح ہی گزرا اور رب نواز روز مجھے پک کرتا اور ہم فلیٹ پر چلے جاتے جہاں ملازم کے ہاتھ کا بنا ہوا دوپہر کا کھانا کھا کر رب نواز مجھے گھر کے قریب ڈراپ کر دیتا۔ 2 ماہ بعد مجھے الٹیاں شروع ہو گئیں۔ رب نواز مجھے لے کر ڈاکٹر نازلی کے پاس گئے۔ اس نے کچھ ٹیسٹ کیے اور مجھے اور رب نواز کو مبارک دی۔ تم دونوں ماں باپ بننے والے ہو۔ ڈاکٹر نازلی نے کہا، ڈاکٹر یہ بتاؤ کہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ رب نواز نے سوال کیا۔ ابھی تو ابتدا ہے، اس کا پتہ تو الٹرا ساؤنڈ کے بعد ہی چل سکے گا۔ اس شام میں گھر دیر سے آئی۔ اماں گھر کے باہر میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے اس سے شیئر کیا کہ اماں آپ نانی بننے والی ہیں۔ اماں نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ اماں میں نے نکاح کیا ہے اور یہ وہ کاغذ ہے جو میرے نکاح کی تصدیق کرتا ہے۔ اماں نے کہا، مجھے ضرورت نہیں ہے اسے دیکھنے کی، تو مجھے صرف یہ بتا کس سے نکاح کیا ہے تو نے؟ انہوں نے سوال کیا تو میں برداشت نہ کر سکی۔ اس ڈاکٹر سے کیا ہے جو آپ کے سامنے میرے رشتے کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر آپ نے کہہ دیا کہ جب تک تم اپنے والدین کا رشتہ نہیں لاؤ گے تو میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ نہیں کروں گی۔ میں نے کہا تو وہ جلال میں آ گئیں۔ وہ علی شاہ وڈیرے کا بیٹا؟ اماں نے سوال کیا اور میرا سر اثبات میں ہل گیا۔ جانتی بھی ہے تجھ جیسی لڑکیاں ان وڈیروں اور ان کی اولاد کی رکھیل تو بن سکتی ہیں، بیوی نہیں بن سکتیں، اماں نے کہا، اور ان کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے فوری طور پر گھر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ میں وہاں سے نکل تو آئی لیکن اب میرے پاس صرف ایک آسرا تھا۔ میں نے رب نواز کو فون کیا تو دوسری جانب سے ایک بھاری آواز سنائی دی، علی شاہ بول رہا ہوں۔ تم کون؟ بابا سائیں، میں آپ کی بہو بول رہی ہوں، میں نے ملتجانہ لہجے میں کہا۔ میں نہیں مانتا تجھے اپنی بہو، اس بھاری بھرکم آواز نے غضبناک انداز میں کہا۔ میں ابھی تیرے نمبر سے لوکیشن نکلوا کر تجھے وہ سبق دوں گا کہ تو عبرت کا نشانہ بن جائے گی۔ میرا آخری سہارا بھی ختم ہوا تو میں واپس جانے کے لیے سوچنے لگی، مگر میرے قدم آگے ہی نہیں بڑھے تھے۔ میں ابھی یونیورسٹی کے پاس ہی پہنچی تھی کہ ایک بڑی سی جیپ میرے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے 2 نقاب پوش اترے اور انہوں نے مجھے جیپ میں پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک نقاب پوش میرے منہ پر کوئی کپڑا رکھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو میں ایک پلنگ پر تھی اور میرے سامنے ایک ادھیڑ عمر کا جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں اب بول، کیا کہہ رہی تھی تو فون پر؟ میرے کانوں میں وہی بھاری بھرکم آواز آئی جو فون پر مجھے دھمکیاں دے رہا تھا۔ بابا سائیں، میری بات کا یقین کریں، میں نے رب نواز کے اصرار پر اس سے نکاح کیا تھا اور اب میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں نے کہا، جھوٹ بولتی ہے تو؟ اس نے گرجدار لہجے میں کہا تھا۔ سائیں یہ جھوٹ نہیں، علی شاہ کے پیروں کے پاس وہ شخص بیٹھا تھا جسے رب نواز نے اپنا ملازم ظاہر کیا تھا اور جس کے ہاتھ کے کھانے میں کئی بار کھا چکی تھی۔ کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ علی شاہ نے اس پر رعب آواز میں سوال کیا تو اس کے ساتھ رکھے شاپر سے کچھ تصاویر نکالیں اور ساتھ ہی نکاح نامہ بھی اس کے حوالے کیا۔ چل تیری بات مان لیتا ہوں، اب یہ بتا کہ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑنے میں کیا معاوضہ مانگتی ہے؟ علی شاہ کی آواز میں جلال تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ تو میرے بیٹے کی زندگی سے نکل جا، اگر تو نے انکار کیا تو میں تجھے، تیرے بچے کو اور تیری ماں کو زندہ گاڑ دوں گا، علی شاہ نے کہا، اور میں خوف زدہ ہو گئی، اپنے یا اپنے ماں کے لیے نہیں بلکہ اب اس بچے کے لیے جسے ابھی پہلا سانس لینے میں کچھ مہینے درکار تھے۔ علی شاہ نے ان دونوں میں سے ایک شخص کو اشارہ کیا اور وہ مجھے اسی کار میں لے کر چل پڑا۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اس لیے میں سنگ میل پڑتی جا رہی تھی۔ پھر اس کار نے سندھ کراس کیا اور پنجاب میں داخل ہو گئی۔ وہاں ایک نیم کچے گھر میں اس نے مجھے اتارا اور کچھ رقم دے کر کہا، کل نہیں تو پرسوں تیری ماں بھی یہاں ہوگی۔ پھر وہ باہر چلا گیا۔ اگلے 2 دن میں نے بھوکے رہ کر گزارے۔ جب بھوک کی حد بڑھ گئی تو میں کمزوری محسوس کرنے لگی تو دروازے پر دستک ہوئی۔
وہی نقاب پوش جس نے پہلے مجھے اغوا کیا اور پھر مجھے وہاں چھوڑا تھا، وہ باہر کھڑا تھا، مگر اس کے ساتھ میری ماں بھی تھی۔ ماں کو دیکھ کر مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر جاتی، اسی شخص نے آگے بڑھ کر مجھے گرنے سے بچا لیا۔ بھائی، میں صبح سے بھوکی ہوں، مجھے اور کچھ نہیں تو دودھ ہی لا کر دے دیں۔ میں نے اس سے اپنے اغوا کرنے والے سے فریاد کی اور وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں دودھ سے بھرا ایک پیالہ تھا، جسے میں نے فوراً ہی منہ لگا لیا اور تیزی کے ساتھ حلق سے نیچے اتارنے لگی۔ تجھے پیسے تو دے کر گیا تھا؟ اس شخص نے سوال کیا۔ میں یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی، نہ مجھے معلوم تھا کہ میں کہاں جاؤں، میں نے کہا، اور وہ مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ یہ رحیم یار خان کے پاس ایک قصبہ ہے، جہاں کا ذمہ دار بڑے سائیں کا مرید ہے۔ تم ماں بیٹی کو اس لیے یہاں بھیجا گیا ہے کہ ذمہ دار اپنی بیٹی کی شادی چھوٹے سائیں سے کرنا چاہتا ہے، اور اس نے بڑے سائیں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تم پر پوری نظر رکھے گا۔ وہ شخص یہ سب کچھ کہنے کے بعد باہر نکل گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، جس کا تعارف اس نے کروایا۔ یہ مولا بخش ہے، یہ ہر صبح یہاں آئے گا، جو بھی منگوانا ہو اس سے بتا دینا، یہ لے آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مولا بخش کے ہاتھوں سے چیزیں لے کر دالان میں ڈھیر کر دیں۔ سامان میں چاول، دال سمیت تمام ضروری اشیاء تھیں۔ مجھے اغوا کرنے والے کے بعد مولا بخش بھی وہاں رکا نہیں، مگر جاتے ہوئے دھمکی دے کر گیا کہ آپ کا تابعدار رہوں گا اس وقت تک جب تک آپ نے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہ کی، لیکن اگر آپ نے ایسی کوشش کی تو میں گولی مارنے میں دیر نہیں لگاؤں گا، اس نے شفاف لہجے میں کہا تھا۔ 15 روز اسی طرح گزر گئے۔ وہ صبح آتا، اماں جو چیزیں منگواتی وہ 2 گھنٹوں میں لے آتا۔ پھر 16ویں دن وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک گہرے سانولے رنگ کی لڑکی بھی تھی۔ میں ڈاکٹر شائستہ ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ میں سے ایک حاملہ ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ کچھ دیر وہ ہمارے کچھ بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ میرا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ میں ذمہ دار کی بیٹی ہوں۔ تو آپ وہ ہیں جو میری سوکن بننے کی خواہش مند ہیں؟ میں نے کہا۔ وہ مسکرا کر میرے قریب آ گئی اور ساتھ ہی مولا بخش سے سرائکی میں بولی، تو باہر کھڑا رہ کر میرا انتظار کر۔ مولا بخش نے حکم سننے کے بعد باہر جانے میں 1 سیکنڈ بھی دیر نہ لگائی۔ پھر وہ مجھ سے بولی، میں ڈاکٹر ہوں اور سرکاری اسپتال میں گائنالوجسٹ بھی ہوں، بتاؤ کہ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ مجھے نیند بہت آتی ہے، میں نے بتایا۔ پہلے بچے میں ایسا ہوتا ہے، کوئی ایب نارمل بات نہیں ہے، لیکن اس کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے رب نواز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرے باپ کی ہو سکتا ہے، لیکن میں ایسے شخص کی بیوی بننے کا تصور بھی نہیں کر سکتی جس نے شادی کی اور بیوی کو اپنے خاندان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں فرار ہو گیا۔ اس نے کہا اور پھر پوچھا، کوئی اور بات؟ میرے بجائے اماں نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، اس کے لیے کوئی دوا وغیرہ؟ اس نے کہا، آپ صرف انہیں اچھا اور صحت مند کھانا دیں، پھل کھلائیں اور دودھ پلائیں، باقی رہ گئی دوائیں تو میں وہ 2 دن بعد آؤں گی تو دوائیں لیتی آؤں گی۔ یہ کہنے کے بعد وہ وہاں رکی نہیں اور مولا بخش کو آواز دیتے ہوئے باہر چلی گئی، جس کے بعد کچھ دیر بعد میں نے باہر کار اسٹارٹ ہونے کی آواز سنی اور پھر یہ آواز دور ہوتی چلی گئی۔ اگلے روز مولا بخش آیا تو اماں نے اس سے پوچھا، کل جو آئی تھی وہ واقعی ڈاکٹر ہے؟ مولا بخش نے جواب دینے سے پہلے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ ضلع کے بڑے اسپتال کی بڑی ڈاکٹرنی ہے۔ مولا بخش کی گواہی نے مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ وہ 2 دن بعد آئی تو اس کے کندھے پر ایک بڑا سا بیگ تھا۔ اس میں کیا ہے؟ میں نے سوال کیا تو وہ مسکرانے لگی۔ اس میں وہ مشین ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، یعنی الٹرا ساؤنڈ مشین ہے، میں نے کہا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ خوبصورت تو ہو کیا پڑھی لکھی بھی ہو؟ اس کا سوال سن کر میں مسکرانے لگی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو میں انٹر میں تھی، میں نے کہا۔ اس نے صرف گڈ کہا اور اماں کو بھی کچھ دیر باہر رکنے کو کہا۔ مجھے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا اور پھر مجھے بستر پر لیٹ جانے کے لیے کہا۔ میں لیٹی تو اس نے بیگ سے الٹرا ساؤنڈ مشین نکالی اور میرا چیک اپ شروع کر دیا۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے اٹھنے کے لیے کہا۔ مبارک ہو بیٹا ہے۔ پھر گہری سانس لے کر بولی، میں آج ہی تمہارے سسرال یہ پیغام بھجواتی ہوں، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے اچانک ایسا سوال کیا کہ کچھ دیر میں اسے دیکھتی رہی۔
آپ یہ کر سکتی ہیں کہ ہمیں اس قید سے رہائی مل جائے۔ میں نے کہا۔ کہاں جاؤ گی؟ اس نے ایک سوال اور کیا۔ اپنے شہر جہاں کی سڑکوں سے لے کر پیڑ تک مجھے اپنے لگتے ہیں۔ کچھ دن انتظار کرو، جیسے ہی مجھے موقع ملا تو میں تمہیں اس قید سے رہائی دلوا دوں گی، اس نے کہا۔ ہم ماں بیٹی نے 4 ماہ اس آزادی کا انتظار کیا۔ پھر ایک دن صبح کے وقت ڈاکٹر شائستہ آ گئیں۔ اس وقت وہ اکیلی ہی تھی، اس کے ساتھ مولا بخش نہیں تھا۔ ڈاکٹر شائستہ نے آتے ہی کہا، جو کچھ ضروری سامان سمیٹنا ہے سمیٹ لو۔ اماں نے پوٹلیاں باندھنی شروع کر دیں۔ پھر ہم اس کے ایک کار میں بیٹھ گئے۔ مولا بخش نہیں آیا؟ اماں نے کار اسٹارٹ ہوتے ہی سوال کیا۔ وہ کل رات سے تیز بخار میں مبتلا ہے، ڈاکٹر شائستہ نے کہا، اور ہم ماں بیٹی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کار تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر ایک جگہ کار رکی جہاں ریلوے اسٹیشن کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر شائستہ ہمارے ساتھ کار سے اتریں اور اس نے کچھ رقم میری جانب بڑھائی۔ آدھے گھنٹے میں ریل آ جائے گی اور تم دونوں اس میں سوار ہو جانا۔ ہم ٹکٹ لے کر پلیٹ فارم پر آ گئے اور ریل کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد ریل آ گئی اور ہم سوار ہو گئے۔ ہم کراچی پہنچ گئے لیکن اپنے گھر کی جانب نہیں گئے۔ ہمارے پاس رقم تھی، اس میں زیادہ وہ تھی جو مولا بخش نے دی تھی۔ یہ ہمارا شہر تھا، اس کے راستوں سے ہم واقف تھے۔ ریل رات میں کراچی پہنچی تھی۔ وہ رات ہم نے اسٹیشن کے پاس ایک چھوٹے سے ہوٹل میں گزاری۔ رات بھر ہم ماں بیٹی نہیں سو سکے تھے۔ رات کے آخری پہر میں اور اماں اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم اماں اور خالہ زاد کے گھر جائیں گے اور وہیں آس پاس کوئی کرائے کا گھر لے لیں گے۔ صبح ہوتے ہی ہم نے ہوٹل چھوڑ دیا اور اماں نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے کہا، اورنگی چلو۔ ہم وہاں پہنچے تو خالہ زاد نے خوش آمدید کہا اور پھر پوچھا، کہاں چلی گئی تھی تم دونوں؟ جواب میں اماں نے پوری داستان سنا دی، جس میں میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ علی شاہ کے لوگ میرے پاس بھی آئے تھے، خالہ زاد نے کہا۔ جیسے اماں موتی بھائی کہہ رہی تھیں، موتی بھائی نے 2 دن ہماری میزبانی کی۔ ان کی بیوی جو ایک چھوٹے سے پارلر کو چلا رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ وہ پارلر چلانے کے ساتھ نزدیکی اسپتال میں نرس کی ڈیوٹی بھی دیتی تھیں۔ یہ میرے لیے ایک طرح کی اچھی خبر تھی۔ اس رات میں نے کافی دنوں بعد رب نواز کا دیا ہوا موبائل اور سوشل میڈیا کھولا، جس کی پہلی خبر مجھے رونے پر مجبور کر دیا۔ میری ہچکیاں سن کر اماں میرے کمرے میں آ گئیں۔ ان کے ساتھ موتی بھائی اور ان کی بیوی بھی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے موبائل ان کی جانب بڑھا دیا۔ تینوں نے باری باری وہ خبر دیکھی اور مجھے تسلیاں دینی شروع کر دیں۔ خبر یہ تھی کہ وڈیرے علی شاہ کے اکلوتے بیٹے رب نواز ایک ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ میرے رونے کی وجہ یہ تھی کہ میرا بچہ پہلا سانس لینے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا ہے۔ موتی بھائی کے بارے میں معلوم تھا کہ ہمارے سگے نہیں تھے۔ جب وہ 1972 میں بنگلہ دیش سے آئے تھے تو ان کے خاندان نے اماں کی والدہ کے گھر میں پناہ لی تھی اور اب اماں اور ان کی بیٹی نے موتی بھائی کے گھر میں پناہ لی تھی۔ موتی بھائی کی مدد سے ہم نے ان کے مکان میں 2 گھر دور ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ 10 دن ہم نے اس طرح گزارے کہ ہم نے گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالا۔ ہمیں جو کچھ منگوانا ہوتا وہ موتی بھائی ہمیں لا کر دے دیتے تھے۔ دوپہر کا کھانا موتی بھائی کی بیوی لا دیتی تھیں، لیکن ایک دن میرے پیٹ میں شدید درد ہوا۔ اماں موتی بھائی کی بیوی کو بلوا لائیں۔ انہوں نے کچھ دیر چیک اپ کرنے کے بعد کہا، خالہ انہیں اسپتال لے جانا ہوگا۔ میں موتی بھائی کی بیوی کے ساتھ اس اسپتال گئی جہاں وہ نوکری کرتی تھیں۔ ہم وہاں پہنچے تو لیڈی ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور اطمینان دلایا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کھانے میں بے احتیاطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ انہوں نے کچھ دوائیں تجویز کیں اور ڈاکٹر کے کمرے سے نکلیں اور اس طرف بڑھیں جہاں موتی بھائی کی بیوی میری منتظر تھیں۔ میں موتی بھائی کی بیوی کے ساتھ کھڑی تھی کہ میری نظر مولا بخش پر پڑی۔ میں نے ایک پلر کی آڑ لے کر چھپنا چاہا لیکن مولا بخش مجھے دیکھ چکا تھا۔ ہم اسپتال سے نکل کر رکشے کی تلاش میں باہر نکلے تو ایک بند جیپ ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ اس سے پہلے ہم کچھ سمجھ پاتے اس جیپ میں 2 افراد اترے اور انہوں نے مجھے اٹھا کر جیپ میں ڈال دیا۔ ایک بار پھر میری ناک پر کپڑا رکھ کر مجھے بے ہوش کیا گیا۔ آنکھ کھلی تو میں جیپ میں ہی تھی۔ میں دوسری بار اغوا کی گئی تھی لیکن اس بار فرق یہ تھا کہ جیپ میں 2 خواتین بھی تھیں۔ میں ایک بار پھر علی شاہ کی حویلی میں تھی۔ میں نے جیپ سے اترنا چاہا تو ان دونوں خواتین میں سے ایک پہلے اتر گئی اور اس نے مجھے اترنے میں مدد کی۔ پھر ایک بار مجھے علی شاہ کی اور اس کی بیوی کے سامنے پیش کیا گیا۔
وہی پہلے والا کمرہ تھا، وہی پلنگ اور وہی علی شاہ تھا، لیکن اس بار ان دونوں کے رویوں میں بہت فرق تھا۔ رب نواز کی ماں نے پہلے مجھے گلے لگا کر آنسو بہائے اور پھر علی شاہ سے کہا، شاید تم پر کیے گئے مظالم نے قدرت نے ہم سے انتقام لے لیا۔ ہمارا بیٹا لندن میں ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو گیا، لیکن اب تم ہمارے لیے بہت قیمتی، تمہاری کوکھ میں اس جائیداد کا اکلوتا وارث ہے۔ ڈاکٹر شائستہ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس کے بعد مجھے اس کمرے میں منتقل کیا گیا جو کبھی رب نواز کا تھا۔ میری تلاشی ضرور لی گئی تھی، لیکن میرا موبائل میرے پاس رہنے دیا گیا تھا۔ اب یہ صورتحال تھی کہ میری ساس سمیت ہر ملازم میری خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ مجھے بستر سے اترنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ کھانا بھی میرے کمرے میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ پھل اور دودھ سے فریج بھرا رہتا تھا۔ اس دوران میں نے اماں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو میری ساس نے کہا، ابھی تو شام ہو رہی ہے، کل تک وہ یہاں پہنچ جائیں گی۔ مجھے کچھ اطمینان ہوا، لیکن اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تو دن کے 12 بج چکے تھے اور اماں میرے سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روئیں، لیکن اس دوران انہوں نے میرے کان میں ایسی بات کہی کہ انہیں حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے اس سرگوشی میں پوچھا تو انہوں نے بہت آہستگی سے بتایا، تمہارے اغوا کی رپورٹ لکھوا کر میں واپس آ رہی تھی تو وہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے بتایا کہ تم خیریت سے ہو اور اس کے باپ نے ایک بار پھر تمہیں اغوا کروایا ہے۔ 10 دن اماں میرے ساتھ ہی رہیں۔ پھر ایک روز میری ساس نے کہا، آج تمہیں ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے۔ میں تیار ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ اماں بھی میرے ساتھ جائیں، لیکن ساس نے واضح طور پر انکار کر دیا۔ ہم اسپتال پہنچے تو ڈاکٹر ہماری منتظر تھیں۔ میرا نام ڈاکٹر نازیہ ہے اور میں ڈاکٹر نازلی کی خالہ ہوں، وہی نازلی جس کے گھر تمہارے اور رب نواز کا نکاح ہوا تھا۔ ڈاکٹر نازیہ نے میرا معائنہ کیا، جس میں الٹرا ساؤنڈ بھی شامل تھا۔ میں ڈاکٹر کے کمرے میں مطمئن نکلی، جہاں میری ساس میری منتظر تھی، مگر وہاں جو بات ڈاکٹر نے میری ساس سے کی، اس سے میں چونک گئی۔ لڑکا نہیں، لڑکی ہے، ڈاکٹر نازیہ نے کہا۔ مگر ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ لڑکا ہے، میری ساس نے کہا۔ کب ہوا تھا وہ الٹرا ساؤنڈ؟ ڈاکٹر نازیہ نے سوال کیا۔ سوال میری ساس سے ہوا تھا، لیکن جواب میں نے دیا تھا، کوئی 5 ماہ پہلے۔ میں نے کہا، 5 ماہ پہلے تو تمہارے حمل کے ابتدائی دن ہوں گے، اس وقت صورتحال اتنی واضح نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر نازیہ کے چہرے پر اطمینان تھا۔ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تم میرے بیٹے کی نشانی ہیں، میری ساس نے کہا۔ پہلے ہی میں کچھ گھبرا سی گئی تھی، لیکن ساس کے خیالات سے مطمئن ہو گئی۔ میرا اطمینان اس وقت اور بڑھ گیا جب میں حویلی آئی تو میری خدمت گزاری میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ اماں کا بستر بھی میرے کمرے میں لگ چکا تھا۔ ڈاکٹر نازیہ نے 15 دن بعد مجھے بلوایا، لیکن 13ویں ہی دن مجھے درد اٹھا۔ فوری طور پر نرس کو بلوایا گیا اور اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ اسے تو فوری طور پر اسپتال جانا ہوگا۔ میں اسپتال پہنچی تو ڈاکٹر کے ساتھ ایک اور ڈاکٹر بھی تھی، جس سے نازیہ معیوب لہجے میں بات کر رہی تھی۔ فوری طور پر اسے آپریشن کرنا ہوگا، سینئر ڈاکٹر نے کہا اور مجھے آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ مجھے اتنا تو یاد ہے کہ میں اب آپریشن تھیٹر میں آپریشن ٹیبل پر لیٹی تھی کہ میرے بازو میں انجیکشن دیا گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو نہ وہاں آپریشن تھیٹر تھا، نہ ڈاکٹر، بلکہ میں اس فلیٹ میں تھی جہاں میں نے کچھ دن گزارے تھے۔ میرے سامنے رب نواز موجود تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے آس پاس دیکھنا چاہا، لیکن وہاں بچے کا جھولا بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے رب نواز سے سوال کیا، تم اس وقت میری پناہ میں ہو اور ہم کل صبح ہی امریکہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں؟ رب نواز کا جواب تھا، میں نے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ میں نے اپنا سوال دہرایا، یہ سب ایک ڈرامہ تھا جو میں نے تمہاری اور تمہارے بچے کی جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ اور میرا بچہ؟ میں نے سوال کیا۔ جب تمہیں آپریشن تھیٹر لایا گیا تو میں وہیں ایک کونے میں موجود تھا۔ میرے ہی کہنے پر ڈاکٹر نازیہ نے میری ماں سے سوال کیا تھا کہ ہم زچہ بچہ سے کسی ایک کی جان بچا سکتے ہیں، تو میری ماں نے جواب دیا، ہمیں تو بچہ چاہیے۔ اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے ان ظالموں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ میں نے فوری طور پر امریکہ کے ٹکٹ منگوا لیے ہیں، کیونکہ ایڈمیشن لیٹر میں 1 ماہ پہلے ہی آ چکا تھا۔ اور وہ تمہاری موت کی خبر؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ وہ بھی اس ڈرامے کا حصہ تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرا باپ تمہارا پیچھا صرف اس وقت چھوڑے گا جب اسے خبر ملے گی کہ دنیا میں نہیں ہوں۔ تو کیا تم سے منسوب ڈاکٹر شائستہ بھی ڈرامے کا کوئی کردار تھی؟
میں نے آخری سوال کیا۔ شائستہ نے جو بھی کیا وہ انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت کیا۔ رب نواز کا جواب تھا، شکر ہے کوئی تو ایسا ہے جو اس ڈرامے کا حصہ نہیں تھا، میں نے کہا، اور رب نواز کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ شائستہ بھی میری طرح کے ماحول میں پل کر جوان ہوئی تھی۔ میری طرح وہ بھی اپنے باپ کے حاریوں پر مظالم دیکھ کر کرتی رہتی تھی۔ پھر میری طرح وہ بھی شہری ماحول میں آ گئی اور اس کے دل میں بھی انسانیت کی ایک توہین پر بغاوت نے جنم لے لیا تھا۔ رب نواز نے کہا، رب نواز، میں نے تمہاری جدائی میں بہت کرب کے دن گزارے ہیں اور اب میں تم سے محبت بہت کرتی ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ امریکہ نہیں جاؤں گی، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تو رب نواز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ایک طرف تم میری محبت کا اقرار کر رہی ہو اور دوسری جانب مجھ سے خود کو جدا بھی کر رہی ہو، رب نواز نے کہا۔ میں جتنی محبت تم سے کرتی ہوں اس سے کئی زیادہ محبت اس دھرتی سے کرتی ہوں جہاں میں نے جنم لیا ہے۔ میں خود اس دھرتی سے دور ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، میں نے کہا۔ رب نواز نے آنکھیں حیرت سے اور چوڑی ہو گئیں۔ تو میں نے اس سے دوسری بات سمجھانی شروع کی۔ میں مانتی ہوں کہ تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن میں نے تمہارے مارے جانے کی خبر کے بعد جس طرح روتے ہوئے گزاری ہے وہ میں جانتی ہوں۔ میں ان کی تمام باتیں فراموش کر بھی دوں گی، لیکن یہ آخری بات جو انہوں نے یہ کہی تھی کہ زچہ اور بچہ میں سے ایک کی جان بچ سکتی ہے، اور ان کا جواب تھا کہ ہمیں تو بچہ چاہیے، اس لیے میں انہیں معاف نہیں کر سکتا۔ رب نواز کے لہجے میں ایسی قطعیت تھی کہ میں بوکھلا گئی تھی۔ یہ بات تمہاری ماں نے میرے بارے میں کہی تھی، لیکن یہ جاننے کے باوجود میں نے انہیں معاف کر دیا، اور دعا ہے کہ میرا رب بھی انہیں معاف کر دے گا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر رب نواز سے اپنے والدین کو معاف کرنے کی بات کی تو اس کی آنکھوں میں کچھ اور نمی اتر آئی تھی۔ میں اس کے بعد فلیٹ سے باہر نکل آئی اور اپنے سسر کو فون کیا۔ بابا سائیں، میں آپ کی بہو بول رہی ہوں۔ علی شاہ کی آواز سنتے ہی میں نے کہا تو اس کی تشویش بھری آواز سنائی دی۔ تو یہ ہے کہاں؟ انہوں نے سوال کیا اور میں نے تمام رویداد انہیں بتا دی کہ میں کراچی کے اسی فلیٹ میں ہوں جہاں نکاح کے بعد رب نواز مجھے لے کر آیا تھا، اور انہیں یہ بھی بتایا کہ رب نواز زندہ ہے اور کل امریکہ جانے کی بات کر رہا ہے۔ تو فکر نہ کر، ہم رات تک وہاں پہنچ جائیں گے، علی شاہ نے کہا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ رب نواز کے حکم کے مطابق میں بظاہر تو پیکنگ کر رہی تھی، لیکن میرے کان اس آنے والی آہٹ پر لگے ہوئے تھے جو میرے سسر نے وعدہ کیا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے کہ دروازے کی بیل بجی۔ میں نے اٹھنا چاہا، لیکن رب نواز نے مجھے یہ کہہ کر روک دیا، میں دیکھتا ہوں۔ وہ دروازے تک گیا ہی تھا کہ دروازے سے رونے کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ ساس و سسر آ چکے تھے اور دونوں ہی بیٹے کو زندہ سلامت دیکھ کر اس سے گلے مل کر رو رہے تھے۔ اس کے بعد داستان صرف اتنی ہی تھی کہ میرے ساس سسر دونوں نے بیٹے سے معافی مانگی اور رب نواز نے اس کے بعد اپنا بیٹا ان کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد کہانی یہ ہے کہ گزشتہ 8 برس سے میں حویلی میں ہوں اور ایک طرح سے مالک کل ہوں، کیونکہ 3 بیٹوں کی ماں ہوں۔ حویلی میں کیا پکے گا سے لے کر ہر کام میری مرضی سے ہوتا ہے۔ سسر صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور ساس کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے پوتوں کے ساتھ خوش ہیں، تمام رنجشیں بھلا دی ہیں، اور آج وہ اپنے ہر ملنے والوں سے یہ کہتی ہیں، بہو ہو تو ایسی کہ سب کچھ سہنے کے بعد بھی ہمیں بیٹے سے ملوا دیا۔ رب نواز نے اپنے علاقے میں ایک فری ڈسپینسری بھی کھول رکھی ہے جہاں پر مفت علاج ہوتا ہے۔ شائستہ کی شادی ہو چکی ہے، اس کا شوہر بھی ڈاکٹر ہے۔ اس کی 3 بیٹیاں ہیں، اقرا، ردا اور نمرہ۔ وہ کئی بار مجھ سے کہہ چکی ہے کہ مجھے اپنی بیٹیوں کے رشتے کی فکر نہیں ہے، مگر میں ہر حال میں ہنس کر ٹال دیتی ہوں۔ جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو خود ہی فیصلہ کریں گے۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور معاف کر دینے والا اس سے افضل ہوتا ہے جو بدلہ لیتا ہے۔